کیمپس۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے امجد جاوید نے۔ کہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ سب کچھ فروخ چودھری کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ اس نے اپنی ساری توجہ اس طرف لگائی ہوئی ہو۔ میں نے اپنی سوچ اس کے سامنے رکھی۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں ابان؟ میں نے صرف اپنے دفاع کے لیے کاشف اور عدنان گروپ کے ساتھ شامل ہونا چاہا ہے۔ وہ اگر کیمپس میں میرا دفاع کریں گے تو مجھے بھی ان کے کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ ویسے بھی اب معاملہ یہاں تک آن پہنچا ہے کہ مجھے خود فروخ سے نفرت ہونے لگی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اسے ایسا سبق دوں کہ وہ یاد رکھے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تو بات یہاں تک آن پہنچی ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، مجھے بہت افسوس ہے ابان کہ میری اس لڑائی میں تم زخمی ہو گئے ہو۔ اس کا بدلہ میں فروخ سے ضرور لوں گی، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ غصے میں اپنی آواز کو دباتے ہوئے بولی، ماہم تمہاری لڑائی میں معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں، تم یہ بات اپنے والد کو کیوں نہیں بتا دیتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ واہ ابان واہ، پھر میرا ہونا کیا ہوا؟ پاپا زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ ان سے دشمنی ہو جائے گی۔ فروخ تو ماننے والا نہیں، مجھ پر ہی گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگ جائے گی۔ میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں فروخ کو ایسی شکست سے دوچار کرنا چاہتی ہوں کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ اس بار وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ ٹھیک ہے ماہم، جیسا تم چاہو۔ اب جبکہ ہم دوست ہیں، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سے خوش ہو گئی۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ انتہائی سنجیدگی سے بولی، ابان تم اپنے ذہن میں یہ بات کبھی بھی مت لانا کہ میرا تم سے یا یہاں کیمپس میں اسی وجہ سے کوئی تعلق ہے، یا میں یہی سوچ کر تم سب لوگوں کی طرف بڑھی ہوں۔ ایسا قطعاً نہیں۔ ہر بندہ لاشعوری طور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ جہاں رہے وہاں اس کی عزت کی جائے، اسے احترام دیا جائے۔ میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں، اور فروخ لوگوں کے لیے میں نے الگ سے بندوبست کر رکھا ہے۔ اب یہ قسمت ہے کہ تم وہ کہتے کہتے رک گئی۔ تو پھر میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نو پرابلم، دیکھ لیں گے ہم۔ میں آج یہاں سے ڈسچارج ہو جاؤں گا، پھر چند دن گھر میں ہی رہوں گا، پھر کیا کرنا ہے یہ ہم طے کر لیں گے۔ مجھے تنویر کا بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ خیر وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ماہم نے کہا تو اسد بولا، یار یہ حادثے، چوٹیں، غم، دکھ، خوشیاں، انعام، غیر متوقع انعام، یہ سب قسمت سے ہوتے ہیں اور یہی زندگی ہے۔ ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، انہیں زندگی سمجھ کر ان سے لطف لینا چاہیے۔ ہاں صرف ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، بندہ نقصان برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو اپنا دوست سمجھ بیٹھتا ہے جو منافق ہوتے ہیں۔ ساری دنیا سے بندہ جیت جاتا ہے، نقصان بھی ہو جائے، شکست کھا جائے، اس کا بھی دکھ نہیں رہتا، لیکن منافق کی منافقت بھی دکھ دیتی ہے۔ منافقت بھی زندگی کا ایک حصہ ہے میری جان۔ تم کیا سمجھتے ہو منافق کون ہوتا ہے؟ ارے وہ تو پہلے ہی بےغیرتی کی انتہا پر جا کر شکست قبول کر لیتا ہے، یہ اس کی شکست ہوتی ہے۔ حسد کی انتہا ہوتی ہے تبھی وہ منافقت کرتا ہے۔ قدرت کی طرف سے وہ پہلے ہی سزا یافتہ ہوتا ہے، اپنی شکست کے رد عمل میں ہی تو وہ منافقت کرتا ہے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس نے پوچھا، ہر شے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، منافقت کا نہیں۔ ان کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صبر سے۔ منافق جو چاہتا ہے وہ نہیں ہو پاتا تو حسد کی آگ زیادہ بھڑک جاتی ہے، وہ ہر لمحہ تڑپتا ہے۔ منافق کو سزا دینا تو بہت آسان ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی بےغیرتی کی انتہا پر جا کر شکست کھائے ہوئے ہوتا ہے، تب وہ دوہری سزا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یہی کہ منافق دنیا کا ناکام ترین انسان ہوتا ہے اور سارے ہی منفی جذبے اس کی ذات میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا جھوٹ، اس کا سب کچھ جھوٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو خود ہی قدرت کی طرف سے لعنت کا مستحق ہو، وہ اپنے اندر خود ہی سزا جھیل رہا ہوتا ہے، اسے کیا کہنا۔ لیکن سب سے زیادہ نقصان تو وہی پہنچاتا ہے۔ اسد نے باقاعدہ بحث شروع کر دی، اور وہ خود بھی تو سامنے آ جاتا ہے، یہ صرف صبر لاتا ہے۔ خیر یہ بات میں تمہیں کسی اور وقت سمجھاؤں گا کہ مذہب نے اس کو لعنتی قرار دیا ہے تو کیوں۔ ہاں فی الحال کھانے پر توجہ دی جائے، ماہم نے کہا اور مزید کچھ چیزیں میرے سامنے رکھ دیں۔ ماہم دوپہر تک ہمارے ساتھ رہی، رابعہ بھی تب تک آ گئی۔
मैं पूरी तरह ये फैसला कर चुका था कि अस्पताल से घर शिफ्ट हो जाना है। मैंने असद से कह दिया कि वो खुद तनवीर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। उस शाम जब डॉक्टर्स का राउंड हुआ तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। उस वक्त शहर के चिराग जल उठे थे। जब मैं सब्ज़ाज़ार में अपने बेडरूम में अपने बेड पर था, वो बड़ी रोशन सुबह थी। मैं नाश्ते के बाद लॉन में आ बैठा। वहीं जिंदोड़ा ने मुझे अखबार थमा दिया। चमकती हुई नर्म धूप में बहुत लुत्फ आ रहा था। मैं अखबार में खोया हुआ था कि मेरा सेल फोन गुनगुना उठा। कोई अजनबी नंबर था। मैं चंद लम्हे स्क्रीन पर देखता रहा, फिर मैंने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, मैंने आहिस्तगी से कहा। मैं हूँ फ़र्रुख चौधरी। दूसरी तरफ से बड़े सर्द लहजे में कहा गया, जो बिल्कुल मसनूई था। साफ लग रहा था कि वो ज़बरदस्ती लहजे को खौफनाक बनाने के लिए सर्द किए हुए है। मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई, इसलिए बड़े पुरलफ्ज़ लहजे में बोला, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी अजीज़ है तो दोबारा कैंपस में ना आना, वरना तुम्हारी सांसें तक छीन लेंगे। ये तुम मुझे धमकी दे रहे हो या लतीफ़ा सुना रहे हो? मैंने तंज़िया अंदाज में कहा तो शायद वो भिन्ना गया, इसलिए बहुत गुस्से में बोला, तुम शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे बारे में तुझे मालूम होता तो तुम मुझे यूं फ़ोन करने की जुर्रत ना करते। मैंने उसे मज़ीद गुस्सा दिलाया। मैं क्या कर सकता हूँ इसका तुम्हें पता नहीं। पता है मेरी जान, हिंजड़ों की तरह छुपकर वार करना या औरतों की तरह साजिशें करना ही तुम्हारा काम है। अगर मर्द के बच्चे हो तो सामने आओ, फिर पता चल जाएगा कि तुम क्या कर सकते हो। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, डरो उस वक्त से जब मैं सामने आऊंगा, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। उसने कहना चाहा, लेकिन मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, सिर्फ धमकियां ही देते रहोगे, सामने नहीं आओगे? चलो ठीक है, मैं ही तुम्हें मिल लेता हूँ। इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी पहुँचो, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अब दो ही ऑप्शन थे, या तो वो मर्द का बच्चा होता तो उसने यहाँ तक आके चढ़ाई कर देना थी, या फिर किसी चूहे की मानिंद बिल में छुपा रहता। वो जो कुछ भी करता, मगर मुझे अपनी पूरी तैयारी करना थी। मैं फ़र्रुख चौधरी की फ़ोन कॉल का मुंतज़िर था। उसने आने का तो कह दिया था, लेकिन कहाँ आएगा ये उसने नहीं बताया था। मैंने उसकी धमकी के बारे में काशिफ को आगाह कर दिया था। वो पूरी तरह तैयारी कर चुका था। मेरे सेल फोन में फ़र्रुख का नंबर मौजूद था। मैं उसे कॉल कर सकता था, मगर मैं चाहता ये था कि वो खुद मुझे कॉल करे। मैं उसके आसाब देखना चाहता था। इसके लिए ना सिर्फ मुझे इंतज़ार करना था, बल्कि उसे भी मुंतज़िर रखना था। मैं असल में शऊरी तौर पर यह चाहता था कि साजिश की जड़ मालूम हो जाए, वो कौन है, क्योंकि मेरे पाकिस्तान आने और फिर कैंपस में पहुंच जाने तक इतनी हंगामा आराई नहीं होनी चाहिए थी जितनी एक तरह से मुझ पर मुसल्लत कर दी गई थी। सुबह से दोपहर होने को आ गई, लेकिन फ़र्रुख चौधरी का दोबारा फ़ोन नहीं आया। मैं बजाय पुरसुकून होने के किसी हद तक बेचैन हो गया। मुझे ये गुमान होने लगा था कि अब मेरा और उसका सामना कैंपस ही में होगा। वो शायद मुझे ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब करना चाहता था। ये बड़ा पुराना हथकंडा था। बाज़ अहमक लोग ये ख्याल करते हैं कि किसी को ज़हनी अजियत देकर उसे ख़त्म किया जा सकता है, मगर शायद वो ये नहीं जानते कि उनका यही ज़हनी अजियत देना भी ज़हनी क़ुव्वत बन जाता है। वो मुनाफिक लोग जो धोखे, झूठ और बेगैरती की बुनियाद पर साजिश तैयार करते हैं, दरअसल वही लोग बुज़दिल, शिकस्त खुर्दा और माशरे के नासूर होते हैं। यही लोग ख़ुद पर मुख्तलिफ लिबादे ओढ़कर शैतान के हाथ मजबूत कर रहे होते हैं। इसमें कसूर किसी का नहीं होता, बल्कि उनकी मट्टी ही गलाजत से उठी हुई होती है। वो साबित कर देते हैं कि उनके खमीर में हलाल शामिल नहीं होता। फ़र्रुख चौधरी भी कुछ ऐसा ही किरदार था, लग रहा था। मैंने उसके बारे में जितना सोचा, मुझे उसके खमीर ही में शक दिखाई दिया। एक तरफ सलीम ने मुझे उसके बारे में मालूमात दी थी और दूसरी तरफ काशिफ ने मुझे बताया था कि वो क्या है। वो ऐसे करिया लोगों में से था जो मजहबी लिबादा ओढ़कर तुलबा तंजीम में घुसे हुए होते हैं। फ़र्रुख मजहबी तंजीम के लिए
اس وجہ سے کام کر رہا تھا کہ تنظیم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ میں اس کے بارے میں سمجھ گیا تھا کہ اس کی کیمسٹری کیا ہے۔ اب صرف ایک سوال واضح کر کے سمجھنا تھا کہ وہ ماہم کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے۔ وہ محض اس کے حسن سے متاثر ہے یا اور اسے اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے گرفت میں کرنا چاہتا ہے؟ صرف انا کی جنگ ہے کہ اس نے مارکیٹ میں اسے ذلیل کر دیا تھا یا پھر کوئی اور دوسرا مسئلہ ہے؟ اس سوال کی وضاحت ہی میں اس کے آئندہ دنوں کے پلان کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ سحپہر ہونے کو آ گئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹے لیٹے اکتا گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر نیچے لان میں جاؤں اور تھوڑی دیر کھلی فضا میں بیٹھوں۔ میں ان لمحات میں خود کو تیار ہی کر رہا تھا کہ ماہم کی فون کال میرے سیل پر آ گئی۔ میں نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، ہاں بولو ماہم۔ ارے صاحب، ہم یہاں آپ کے ڈرائنگ روم تک آ گئے ہیں اور آپ ہیں کہ نہ جانے کہاں چھپے بیٹھے ہیں، اس نے کہا تو بجائے خوشگواریت کے میں الجھ گیا۔ لمحہ بھر بعد میں نے کہا، تم یہاں، خیریت تو ہے؟ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ خیریت سے نہیں ہیں۔ میں آپ سے ملنے، آپ کو دیکھنے آئی ہوں۔ میرے ساتھ رخشندہ، کاشف اور عدنان ہیں۔ ابھی کچھ دیر میں اسد بھی آتا ہوگا اور ممکن ہے رابعہ بھی آ جائے۔ اب بتاؤ، مجھے آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اس نے کافی حد تک تلخی سے کہا، میں آ رہا ہوں۔ میں نے تیزی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ سب نیچے ڈرائنگ روم میں موجود تھے اور صوفوں پر براجمان تھے۔ میں نے سب سے علیق سلیق کی اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ تبھی کاشف بولا، میں تمہاری کال کے بعد سے پوری طرح تیار تھا، پھر اکتا کر خود ہی یہاں آ گیا، لیکن لگتا ہے کہ اب وہ سامنے نہیں آنے والا۔ وہ سامنے آئے گا، لیکن اس وقت جب اسے یہ احساس ہوگا کہ پوری گرفت رکھتا ہے۔ اسے ایسے چوہے اپنے بلوں میں ہی گھسے رہتے ہیں۔ ماہم نے تیزی سے کہا، جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ وہ دوسروں ہی سے الجھا کر ہمیں لڑاتا رہے گا اور خود سکون سے تماشا دیکھے گا۔ رخشندہ نے سکون سے کہا، یہ بات تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کاشف نے سوچنے والے انداز میں کہا، سیدھی سی بات ہے، ایسے لوگ خود نہیں لڑتے، لڑواتے ہیں۔ ان کی بلا سے کون لڑ رہا ہے؟ میرے سامنے اگر بنا بنایا کھانا آ رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے خود کچن میں ہاتھ جلانے کی؟ وہ پرسکون اور سنجیدہ لہجے میں جواباً بولی۔ تو کاشف نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ایک بات میں بتا دوں، وہ اتنا ماسٹر مائنڈ نہیں ہے کہ کوئی سازش تیار کر سکے۔ اس کے پیچھے کچھ لوگ تو ہوں گے، ممکن ہے ایسا ہو، مگر میں آج آپ سب کو ایک بات بتا دوں، ہم جب تک خود الجھتے رہیں گے وہ ہمیں الجھاتے رہیں گے۔ جو تھوڑی بہت ہماری طاقت ہے وہ یہیں پر ضائع کر دیں گے۔ اگر ہمارا مقصد کیمپس پر اپنی گرفت کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ الگ سے سوچنا ہوگا۔ رخشندہ نے اپنی مخصوص سنجیدگی سے کہا تو کاشف چونکتے ہوئے بولا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی طاقت کو کہاں لگانا ہے، اس بارے میں سوچنے کی نوبت اب تک نہیں آئی۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں اور اپنی طاقت؟ سادہ سی ایک مثال ہے کاشف، اگر طاقت کو تکنیکی انداز میں استعمال کیا جائے نا تو معمولی سی طاقت بھی بہت بڑا کام کر جاتی ہے۔ بہت بھاری پتھر ہٹانے کے لیے اگر لیور استعمال کر لیا جائے تو بہت تھوڑی طاقت خرچ کرنا پڑتی ہے۔ اپنی ذرا سی طاقت کو تکنیکی انداز میں استعمال کریں اور بس۔ اس نے کہا تو مجھے اس کی ذہانت کا اعتراف کرنا پڑا۔ وہ یہ لمحہ تھا کہ جب میں نے پہلی بار اسے اہمیت دی اور بڑے غور سے دیکھا تھا۔ اس کا پہلا تاثر یہی تھا کہ اسے چکنی لڑکی کہا جا سکتا تھا۔ گول چہرہ، بھرے بھرے گال، منا سا بیٹھا ہوا ناک، چھوٹا سا دہانہ، موٹے لب، گھنگریالے بار، قدرے فرما مائل تھی۔ اس نے سیاہ پتلون اور ہلکے سبز رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر انتہائی درجے کی سنجیدگی دیکھ کر یہی احساس ہوا کہ وہ اس معاملے کو بہت اہمیت دے رہی ہے۔ تب میں نے بھی پوری سنجیدگی سے کہا، رخشندہ، تو تم یہ بھی سمجھ سکتی ہو کہ اس ذرا سی طاقت کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ پلان کرنا ہوگا ہمیں۔ پہلے پوری طرح یہ واضح کرنا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ظاہر ہے ہم سب اپنے اپنے ذہن میں الگ الگ مقصد لیے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مقصد مشترکہ ہے جس کی وجہ سے ہم مل بیٹھے ہیں۔ کوئی ایسا پلان، کوئی ایسا لاہ عمل ہو
جس سے سب کے مقاصد حل ہو جائیں. میرا تو یہی خیال ہے، باقی آپ سب جو بہتر سمجھیں. رخشندہ، میں جب سے یہاں آیا ہوں تو میرے ذہن کے کسی کونے میں بھی یہ لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں تھا. یہ مجھ پر مسلط کیا گیا ہے. اب سوائے دفاع کے میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے. اب اگر یہ صورتحال ختم ہو جاتی ہے تو پھر مجھے کسی لڑائی جھگڑے یا دفاع وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں وہ پورا کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا. میرا کوئی ذاتی دشمن تو ہے نہیں، میں نے اپنی طرف سے وضاحت کرتے ہوئے کہا. لیکن اب بن گئے ہیں دشمن، ان کا کیا کیا جائے؟ صرف دفاع نہیں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے دشمن انتہائی بزدل ہیں، اور بزدل دشمن سانپ کی مانند ہوتا ہے. وہ خاموشی سے ڈنک مارتا ہے ورنہ اپنے بل میں چھپا رہتا ہے. عدنان نے اپنی بھاری آواز میں بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا. مطلب اگر اب 2 سال رہنا ہے تو ان کے سامنے تن کر رہنا ہوگا. رخشندہ نے تیزی سے کہا. میں سمجھتا ہوں میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں آپ کے ساتھ ہوں، پورے دل سے اور پورے خلوص سے. اب ہمیں وہ مشترکہ مقصد تلاش کرنا چاہیے جس پر ہم سارے متفق ہو جائیں. میں نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے مثبت انداز میں کہا تو ماہم نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا. وہ مقصد ہے کیمپس پر اپنا ہولڈ. اگر ہم اس پر متفق ہیں تو پھر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ماہم، مجھے بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے. بلکہ میں یہ چاہوں گا مجھے بتاؤ میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں نے حتمی انداز میں کہا تو ماہم کے چہرے پر ایک فاتحانہ رنگ آ کر گزر گیا. تبھی وہ فوراً کاشف کی طرف دیکھ کر بولی. دیکھا، میں نہ کہتی تھی. ابان نہ کوئی شرط رکھے گا اور نہ ہی مایوسی کی بات کرے گا. میں سمجھتا ہوں ماہم. خیر، اگر ابان مان جائے تو ہمارے گروپ کا لیڈر اسد ہوگا. کیا خیال ہے؟ کاشف نے بڑے پراسرار لہجے میں کہا تو میں چونک گیا. کیا وہ اتنی بھاری ذمہ داری اٹھا لے گا؟ یہی سوال ہے نا تمہارے ذہن میں؟ ہاں کاشف، میں یہی سمجھتا ہوں. میں نے تیزی سے کہا. یہی تو بات ہے، ایک معمولی جس کو شاہین ہی سے نہیں بڑے سارے شکروں، گدھوں اور چیلوں سے لڑانے کی بات کر رہا ہوں. میں غلط نہیں ہوں، میرا اندازہ غلط نہیں ہے. اس میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، صرف حوصلہ دینے اور اسے اس کی طاقت کا احساس دلانے کی ضرورت ہے. کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں نے واقعتاً حیران ہوتے ہوئے کہا. میں چاہتا تھا کہ وہ آ جائے تو میں بات کروں. پتا کرو اگر وہ یہیں کہیں نزدیک ہے. کاشف نے کہا تو رخشندہ نے فوراً اپنے سیل فون سے اسے کال ملانا شروع کر دی. چند ہی لمحوں میں رابطہ ہو گیا. وہ بات کرتی رہی، پھر سیل فون بند کر کے بولی. وہ یہی نزدیک ہے، رابعہ کے ساتھ. کچھ دیر بعد آ جاتا ہے تو چلو اسے آ جانے دو. میں اتنے میں چائے کا پوچھتا ہوں. وہ ابھی تک لے کر نہیں آیا. میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو ماہم فوراً بولی. ہم نے ڈنر بھی ادھر ہی لینا ہے، لیکن اپنے اس شیف کو کچھ بنانے کے لیے مت کہنا. میں نے آرڈر کر دیا ہوا ہے، بس ریستوران سے لانا ہوگا. اوکے، فی الحال چائے کا تو پوچھوں، میں نے کہا اور باہر کی جانب چل دیا. اس وقت جندوڑا چائے کے ساتھ لوازمات رکھ کے جا رہا تھا. جب سبزہ دار کی بیل ہوئی، جندوڑا سیدھا اس طرف چلا گیا. کچھ لمحوں بعد گیٹ کھلا اور اس میں سے اسد اور رابعہ دونوں اندر آ گئے. وہ دونوں یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے بہت تھک گئے ہوں. وہ سکون سے بیٹھا تو میں نے ان دونوں کی جانب دیکھ کر کہا. اچھا ہوا تم آ گئے ہو، ورنہ تجھے جا کر لے کر آنا پڑتا. یہ کاشف تمہارے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا تھا. میرے یوں کہنے پر اسد ذرا سا چونکا اور پھر دھیرے سے مسکرا دیا. تب کاشف بولا. اب میں بتاتا ہوں. کل شام یہ دونوں شاپنگ کے بعد کیمپس بس میں واپس ہاسٹل کی طرف آ رہے تھے. یہ رابعہ کے ساتھ ہی اس کے ہاسٹل اتر گیا تاکہ اس کا سامان گیٹ تک چھوڑ دے. وہیں کہیں ہاسٹل کا وہ ناظم بھی تھا جس کے ساتھ کچھ دن پہلے معاملہ ہوا تھا. وہ ایک گاڑی میں تھے. 3 تھے یا 4؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اسد کی طرف دیکھا. 4 تھے، اسد نے دھیرے سے بتایا. وہ اس کی طرف بڑھے. پہل تو منہ ماری ہوئی، اور جب انہوں نے اس کی پٹائی کرنے کے لیے پر تولے تو اس نے ریوالور نکال لیا. تم اسلحہ رکھنے لگ گئے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا. سنو، ریوالور نکالا ہی نہیں بلکہ فائر بھی کر دیا. مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس بھی اسلحہ تھا، لیکن وہ بدحواس ہو گئے اور بھاگ گئے. کیا یہ سچ ہے؟ مجھے نہیں بتایا. میں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے لہجے میں پوچھا تو کاشف نے کہا. یہ سچ ہے، تبھی بتا رہا ہوں نا. اب اس کی دلیری دیکھو، بے وقوفی ہے یہ. رابعہ تیزی سے بولی. جو بھی ہے، کاشف نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا. یہ رابعہ کو وہیں چھوڑ کر اس کے ہاسٹل چلا گیا. یہ اچھا ہوا کہ وہ وہاں ہاسٹل نہیں گئے تھے، کسی اور طرف چلے گئے ہوں گے.
یہ وہاں بھی فائر کر کے واپس اپنے ہاسٹل چلا گیا، یہ اسد نے کہا۔ یہ اسد نے کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی رابعہ بولی، ہاں یہ اسی نے کیا، مجھے تو آج صبح پتا چلا ہے کہ یہ ہاسٹل کہیں اسی لیے تو فروخ چودھری صبح صبح، میں کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں اس لیے مجھے اس کا یقین تھا وہ ایسا کرے گا۔ پھر تمہارا فون آ گیا تو میں نے اس کا سارا بندوبست کر لیا۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو رکا تو اور پھر کہتا چلا گیا، بات یہ ہے ابان، اب یہ معاملہ رکنے والا نہیں۔ ہم میں سے کسی کو بھی کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ، لیکن کسی نہ کسی کے ساتھ تو یہ الجھن چلے گی نا۔ کاشف مجھے سمجھانا چھوڑو، اب یہ طے کرو کہ کرنا کیا ہے۔ میں نے بات کو سمیٹتے ہوئے کہا، یہی کہ اب اسد کیمپس میں لیڈ کرے گا، یہ اپنے فیصلے میں آزاد ہے، جو کہے گا وہ ہم کریں گے۔ ہاں اگر یہ مشورہ کر لیتا ہے تو ہم اسے بہترین مشورہ دیں گے، کاشف نے حتمی انداز میں کہا۔ کس نے کیا کرنا ہے یہ بھی ہم سب مل کر طے کر لیں گے، اس میں اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہم نے جلدی سے کہا، اب یہ اسد ہی بتائے گا کہ وہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کر سکتا ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ عدنان نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا تو سب اسد کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر انتہائی سنجیدگی سے بولا، میں اکیلا کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، میں اس کیمپس میں تنہا ہوں۔ میری پشت پر نہ کوئی جاگیردار خاندان ہے، نہ کوئی سیاسی گھرانہ اور نہ ہی کوئی سرمایہ دار نہ پس منظر۔ میں ایک عام سے گھر کا فرد ہوں۔ میں اگر یہاں مر گیا نا تو میری لاش میرے گھر والوں تک پہنچے گی یا نہیں میں یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا، مگر میں نے دیکھا ہے یہاں معاشرے کے اس جنگل میں وہی رہ سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہو۔ کمزور یا شریف کو یہاں اس معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ گنڈے، بدمعاش، سازشی اور منافق لوگوں ہی کی چلتی ہے۔ اب جینا تو ہے، کیسے جینا ہے اس کا ڈھنگ مجھے چند دن پہلے معلوم ہوا۔ لوہے کو اگرچہ لوہا کاٹتا ہے، لیکن یہ جو بغیرت، سازشی اور منافق ہوتے ہیں، ان بزدلوں کے لیے خود کو تیار رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ان کا گند اتنا پھیلے گا کہ کمزور اور شریف انسان اس معاشرے میں نہیں رہ پائیں گے۔ میرے جیسے نہ جانے کتنے اس کیمپس میں ہیں جو وقت گزارنے پر مجبور ہیں، اور تمہارے جیسوں کی وجہ سے ہی یہ لوگ یہاں کیمپس پر حکومت کر رہے ہیں، جو ظلم سہ کر خاموش ہو جاتے ہیں اور ان بزدلوں کو منہ توڑ جواب نہیں دیتے۔ کاشف نے انتہائی تلخی سے کہا، کیا اب تم وہی کچھ کرو گے جو کاشف کہہ رہا ہے؟ میں نے یقین کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں میں وہی کرنے جا رہا ہوں ابان، تمہارے آنے سے پہلے تک میں نے یہاں بہت ساری ذلت سہی ہے، داخلے سے لے کر کلاس روم میں وقت گزارنے تک۔ کیا میں یہاں پڑھنے آیا ہوں عزت، احترام اور مان کے ساتھ، یا پھر ذلیل ہونے کے لیے؟ اس نے تلخی سے کہا، پھر سانس لے کر بولا، کب تک ابان میرے ساتھ جا کر بدلہ لیتا رہے گا؟ اوکے، اور کوئی ہو نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو رابعہ بولی، اور اسد تم مجھے کبھی خود سے دور نہیں پاؤ گے۔ اس نے خود اس حد تک جذباتی لہجے میں کہا کہ سبھی اس کو ستائشی اور محبت بھرے انداز میں دیکھنے لگے۔ تو ماہم نے توجہ دلاتے ہوئے کہا، یار چائے پیو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ سب نے چائے کا اپنا اپنا مگ اٹھایا اور پینے لگے، ساتھ میں جس کا دل چاہا وہ لوازمات میں سے اٹھاتا گیا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، تبھی رخشندہ نے کہا، تو پھر یہ طے ہے کہ ہم سب اپنی اپنی جگہ کیمپس پر گرفت کے لیے کام کریں گے۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا تم نے کہہ دیا؟ ماہم نے تیزی سے کہا، نو نیور، ایسا نہیں، یہ بہت مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ دھیرے دھیرے قدم با قدم چلنا ہوگا، اور وہ بھی بہت محتاط انداز میں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ منوانا ہے کہ ہم ہیں۔ کیسے؟ یہ منوانا کیسے ہوگا؟ اسد نے پوچھا۔ اس کے لہجے سے مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ اپنی ذمہ داری کو ابھی سے سمجھ گیا ہے۔ ویری سمپل یار، اپنے دائرہ اختیار میں اپنے جیسے اسٹوڈنٹس کے پورے دل و جان سے مدد کی جائے۔ یہ مدد چاہے اخلاقی ہو، حوصلہ دینا ہو، روپے پیسے سے مدد کرنا ہو، یا ان کے لیے کسی سے لڑنا جھگڑنا بھی پڑے۔ کیمپس انتظامیہ سے بھی الجھنا پڑ سکتا ہے، حقدار کو اس کا حق دلایا جائے۔ یہ راستہ طویل تو ہے لیکن بہت مؤثر ہے۔ میں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا، یہی اپنانا ہے اور اپنے آپ کو منوانا ہے۔ رخشندہ نے سنجیدگی سے کہا تو ماہم نے جلدی سے کہا، ایک بات سن لیں سب، کیمپس میں موجود جتنے بھی عاشق مزاج لوگ ہیں انہیں کچھ نہیں کہنا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا ہے۔ اس کے یوں کہنے پر سبھی مسکرا دیے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اتنی سنجیدہ گفتگو چل رہی تھی،
میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اس لیے تو میں نے کہا ہم سب ایک ہیں، بس باقی جو حالات ہوں گے ان کے بارے میں دیکھا جائے گا، اس میں اتنا سر کھپانے کی ضرورت نہیں۔ اور رکشی مجھے معلوم ہے پلان بنانے میں تمہارا کوئی جواب نہیں، تم نہ یہ اکیلے میں پلان بنا کر دے دیا کرو، ہم اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کر لیا کریں گے۔ لو جی، بات ختم، اب جو اسد کہے گا وہی ہوگا، کاشف نے کہا اور صوفے پر پھیل کر چائے پینے لگا۔ پھر یوں ہی اسد کی جھڑپ کے حوالے سے باتیں چلتی رہیں۔ وہاں سے بات نکلی تو کئی موضوعات زیر بحث آتے چلے گئے، یہاں تک کہ اندھیرا اتر آیا۔ سہ پہر میں جو ایک اجنبیت ہم میں حائل تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ ماہم نے جو ڈنر کے لیے آرڈر دیا تھا وہ لینے کے لیے عدنان اور جندوڑا چلے گئے تھے۔ رابعہ اور ماہم نے میز سجا دیا تھا، بہت خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا گیا تھا۔ ڈنر کے بعد رخشندہ، کاشف اور عدنان پہلے اور رابعہ کے ساتھ اسد بعد میں چلا گیا۔ اب صرف ماہم اور میں ڈرائنگ روم میں رہ گئے تھے۔ کافی دیر خاموشی کے بعد وہ بولی، ابان چلیں چھت پر چلتے ہیں، کھلی ہوا میں، وہاں جا کر گپ شپ کرتے ہیں۔ کیا تمہارا ارادہ گھر جانے کا نہیں ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ ہے، مگر ابھی نہیں، میں بہت دنوں سے بہت ساری باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو میں بھی اٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہم چھت پر آ گئے۔ وہاں پلاسٹک کی کرسیاں پہلے ہی پڑی ہوئی تھیں، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، چاروں طرف دور دور تک رنگ برنگی روشنیاں ستاروں کے مانند دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک سکون سا من میں اتر گیا، جیسے میں بھی کہیں اس ماحول کا ہوں۔ ہم دونوں ریلنگ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے، جہاں سے سبززار کے باہر گزرتی ہوئی سڑک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پیلی روشنی میں گیٹ اور سڑک واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ میں خود ہی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو باتیں کرنا چاہتی ہے وہ کرے۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے، تب پھر اچانک وہ بولی، ابان مجھے یہ پوری طرح احساس ہے کہ آپ نے میرے متعلق بہت سارے سوال ہوں گے، اور میں بھی آپ کے بارے میں بہت سارے سوال رکھتی ہوں۔ میں کچھ سچائیاں بتا دینا چاہتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ جو بھی سوال کرو گے میں اس کا پوری سچائی کے ساتھ جواب دوں گی۔ میرے سوال کے جواب دیں یا نہ دیں، میں اس پر اصرار نہیں کروں گی۔ ماہم، مجھ سے تم یہ امید رکھ سکتی ہو کہ جو تم پوچھو گی وہ میں بتا دوں گا، مگر ایک بات میں تمہیں بتا دوں، تعلق میں خلوص صرف اس وقت آتا ہے جب درمیان میں شک نہ ہو۔ یقین ہی تعلق کو مضبوط کرتا ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ وہی تو میں آپ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتی ہوں، وہ تعلق جو بہت نرم، اٹوٹ اور خلوص والا ہو، اس لیے میں کوئی شک رکھنا بھی نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے خاموش رہ کر دور اندھیروں میں گھورتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، میں ایک امیر باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرے باپ نے جو کمایا وہ مجھے ہی ملنے والا ہے۔ میری یہ حیثیت ایک طرف، لیکن یہ دولت مندی، یہ امارت اور یہ اسٹیٹس، اور ایسے اسٹیٹس نے مجھ سے بہت کچھ چھین بھی لیا ہے۔ میرا باپ دولت کماتا چلا جا رہا ہے اور بے تحاشا دولت اس کے اکاؤنٹ میں آتی چلی جا رہی ہے، مگر میری ماں اب بھی دیہات کی ایک عورت ہے، ایسی عورت جو اپر کلاس میں نہیں چل سکتی۔ میں نہیں سمجھتی کہ دولت کمانا بری بات ہے، یہ ہوگی تو ہم اس معاشرے میں عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر میرے پاپا نے غربت دیکھی ہے۔ خیر، میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دولت کے ساتھ جو برائیاں در آتی ہیں وہ غلط ہے۔ میرے پاپا اور میری اماں کے درمیان بہت فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کہ میں دو انتہاؤں کے درمیان کھڑی یہی سوچتی رہتی ہوں کہ اگر میں ایک انتہا کی طرف چلی گئی تو دوسری انتہا میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ تمہاری کشش کسی ایک طرف تو ہوگی نا؟ میں نے کہنا چاہا تو وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، یہی تو الجھن ہے میری زندگی میں۔ کوئی ایک بھی میری ذات میں دلچسپی لیتا نا تو میں اسی انتہا کی کشش میں ہوتی۔ میں ایک بے نام سہارے کی طرح اپنے گھر کی کائنات میں رہی، وقت، حالات اور ماحول نے جو چاہا مجھے بنا دیا۔ میرے پاپا دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط سیاست دان بن گئے، اور میری اماں محدود ہوتے ہوتے ایک کمرے میں مقید ہو گئیں۔ ان دونوں میں کئی دن بات تک نہیں ہوتی۔ خیر، بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میرے گھر کا یہ ماحول ہے، میں اگر رات دیر سے بھی گھر چلی جاؤں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لڑکپن ہی میں مجھے یہ احساس ہو گیا تھا
کہ مجھے اپنا آپ خود بنانا ہے، اس ماحول اور معاشرے میں زندہ رہنا ہے اپنی انا اور وقار کے ساتھ۔ اس کے لیے میں نے فائر کرنا بھی سیکھا اور اس دنیا سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے یہ بھی میں نے سیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بارے میں بتاتی چلی جا رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے میرے چہرے پر دیکھا اور سکون سے بولی، زندگی سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور جو بھی مشکل پیش آتی رہی میں نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن یہ فرخ چودھری والا، میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، وہی بتانے جا رہی ہوں نا، فرخ چودھری سے میری ٹھن جانا کوئی اتفاقیہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ پورے پلان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کا خاندان اس علاقے میں سیاسی گرفت رکھتا ہے اور یہ گرفت میرے پاپا ہی نے ختم کی۔ پہلے اس کا والد ایم این اے تھا، اب میرے پاپا ہیں۔ اگرچہ ان دونوں خاندانوں میں بظاہر کوئی چپکلش دکھائی نہیں دیتی، عوام بھی ان کی مخالفت سے بے خبر ہے، لیکن اندر ہی اندر میرے پاپا اپنا دفاع کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ انہیں ختم کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ میرے معاملے کے بارے میں فرخ کا باپ جانتا ہوگا، لیکن فرخ خود ایم پی اے کا امیدوار ہے۔ وہ جس ہتھ کنڈے کے تحت میری طرف بڑھا تھا میں اسے خوب اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں خود ہی اس مسئلے کو حل کر لینا چاہتی ہوں، کیا خود حل کر پاؤ گی؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ کوشش تو کر رہی ہوں، کیمپس میں آ کر مجھے بہت حوصلہ ملا ہے کہ میں اس کا پوری طرح مقابلہ کر سکوں۔ پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ کوشش کرتی ہوں، بے بس ہو گئی تو پاپا کو بتا دوں گی۔ اب سچ پوچھو نا، آپ سے ملنے کے بعد نہ جانے مجھے کیوں یقین ہو گیا ہے کہ میں نہ صرف اس کا مقابلہ کر لوں گی بلکہ اسے بے بس ہو جانے پر مجبور کر دوں گی۔ ماہم نے میرے قریب ہوتے ہوئے یوں کہا جیسے وہ بہت پر اعتماد ہو۔ تب میں نے اس سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ لمحوں میں کر لیا۔ میں نے ریلنگ چھوڑی اور سیدھا ہوتے ہوئے کہا، ماہم تم جو بھی سوچ رہی ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگا۔ فرخ چودھری کے معاملے میں تمہاری مدد خود بخود ہو جائے گی، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اب میرا اور اس کا براہ راست معاملہ بن گیا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں ماہم، مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ تم اگر تعلق بناتی ہو تو اس میں فقط تمہاری غرض شامل ہوتی ہے، بے لوث، پرخلوص اور وفا کی بنیادوں پر تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ میرے یوں کہنے پر وہ چونک گئی، پھر چند لمحے نگاہیں جھکائے نہ جانے کیا سوچتی رہی۔ پھر جو اس نے چہرہ اٹھایا تو اس پر شرمندگی کا تاثر صاف پڑھا جاتا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر جیسے اس نے حوصلہ جمع کر کے کہا، ابان آپ ایسا سوچ سکتے ہیں، شاید یہ میری آپ کے معاملے میں جلد بازی ہے یا میری احمقانہ سوچ مجھے ہر وقت آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیے رکھتی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، میں اس وقت آپ کو ایک ذرا سی نہ دلیل دے سکتی ہوں نہ کوئی وضاحت کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اور سچ پوچھے نا میں کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے آپ کے اس طرح سوچنے پر نہ کوئی حیرت ہے اور نہ کوئی دکھ۔ آپ کو یہاں کیمپس میں آتے ہی حالات ایسے ملے ہیں کہ آپ کسی پر کوئی اعتماد نہیں کر سکتے۔ میں نے اگر آپ سے یہ کہا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو یہ غلط نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا، اور نہ میں اس کا کوئی صلہ آپ سے چاہتی ہوں۔ ہاں بس اتنا ضرور کہوں گی کہ وقت بتائے گا اور خود ہی فیصلہ کر دے گا کہ میں آپ سے کس قدر محبت کرتی ہوں۔ وقت نے تو بہت سارے فیصلے کرنا ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی ایسے ہی وقت کے انتظار میں ہم بہت کچھ گنوا چکے ہوتے ہیں۔ ماہم میری بات کا برا مت ماننا، میں اگر کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ ہاں مگر ایک اچھی دوست کے طور پر تم مجھے دل و جان سے قبول ہو۔ ایک دوست میں خوبیاں اور خامیاں تو ہوتی ہیں، مجھ میں ہزاروں خامیاں ہوں گی، لیکن ابان فارم ہاؤس پر میں بہت حد تک جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے بعد میں بہت کچھ سوچا تھا، لیکن خیر اگر آپ کے ذہن میں کہیں یہ ہے کہ میں فرخ چودھری کے معاملے میں کسی مدد کے لیے آپ سے تعلق بنایا ہے تو یہ غلط ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آپ میرے اس طرح کے کسی معاملے میں میری کوئی مدد نہ کریں تو مجھے آپ سے ذرا سی بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن اگر میں ایسے ہی کسی معاملے میں آپ کے لیے سینہ سپر ہو گئی تو آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ وہ کافی حد تک جذباتی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری محبت سے انکار نہیں، لیکن ایک بات میں کہہ دوں، اگر مجھے کبھی یہ یقین ہو گیا کہ تم مجھے استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو ہمارے راستے الگ الگ ہوں گے۔ میں نے پھر صاف گوئی سے کہہ دیا، ایسا کچھ نہیں، اور نہ ہی میں یہ پوچھوں گی کہ آپ کو یہ خیال کیوں آیا۔
आप ऐसा ना सोचो, मेरी मोहब्बत खुद ही सब कुछ मनवा लेगी। ये कहते हुए वो धीरे से हंस दी। ओके, अब हम इस मौजू पर बात नहीं करेंगे। वैसे क्या ये सच है कि फर्रुख चौधरी तुम पर मर मिटा है? मैंने हंसते हुए कहा तो वो खिलखिलाकर हंस दी। मेरे लिए उसके वही जज्बात हैं जो एक दुश्मन के लिए होते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली तो मैं भी हंस दिया। मलगलजे अंधेरे में उसका चेहरा और ख़ास तौर पर खूबसूरत आंखें बहुत अच्छी लग रही थी। तन्हाई में एक खूबसूरत लड़की अपने होने का भरपूर एहसास दिला रही हो तो कौन काफिर ऐसा है जिसके मन में नर्म कोमल जज्बे ना फूटें। निस्वानी कर्ब मेरे अंदर जज्बाती कैफियत का मधु जज़र लाने लगा था। मैंने उसके चेहरे पर से निगाहें उठाईं और यूं ही इधर उधर देखने लगा। मैंने देखा सब्जादार के गेट के करीब एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर 2 नौजवान सवार थे। वो दोनों तेजी से नीचे उतरे, मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाई और लम्हों की सी तेजी के साथ बाउंड्री वॉल की तरफ बढ़े। एक यकीनन झुका होगा क्योंकि दूसरा बाउंड्री वॉल पर जाहिर हुआ। उसने कोई चीज़ अंदर की तरफ फेंकी और दम सादे रुका रहा, फिर दीवार पर चढ़ गया। अब मजीद किसी इंतज़ार की गुंजाइश नहीं थी। ये वो मौका था जब रिवॉल्वर मेरे पास नहीं था, वो नीचे बेडरूम में पड़ा था। मैं बिजली की सरहद से नीचे जाने लगा तो ये देखकर हैरान रह गया जब माहम ने अपनी साइड पॉकेट से रिवॉल्वर निकाल लिया, फिर सेफ्टी कैच हटाकर निशाना ले लिया। तभी वो आहिस्ता आवाज़ में मगर तेज़ी से बोली, मैं इसे कवर करती हूँ, आप नीचे जाओ, कोशिश करें कि उनमें से कोई एक जिंदा पकड़ लें। ओके, मैंने कहा और तेज़ी से नीचे की जानिब बढ़ा। मेरा एक ज़ख्मी बाजू मेरी राह में रुकावट था। मैं उससे गुत्तम गुत्ता नहीं हो सकता था। मुझे सलीम पर गुस्सा आ रहा था कि वो किधर गया। मैं ऊपरी मंजिल पर अपने बेडरूम में गया, फ़ौरन अंधेरे ही में अपना रिवॉल्वर उठाया और खिड़की में आ गया जहाँ से नीचे का मंजर दिखाई दे सकता था। मैं अंधेरे में था और सामने का मंजर रोशन था। वो नौजवान दिखाई नहीं दिया। बिलाशुबा वो अंदर आ गया था। जिंदोड़ा किचन में था, अब मालूम नहीं कहाँ होगा। मैं मोहतात अंदाज में सीढ़ियाँ उतरने लगा जो ड्राइंग रूम में उतरती थी। वहाँ हल्की सी रोशनी थी। मैं भी सीढ़ियों के दरमियान ही था कि 2 शख्स एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता थे। अगले ही लम्हे में मैंने उन्हें पहचान लिया। दीवार से कूदने वाला नौजवान सलीम की गिरफ्त में था। मैं तेज़ी से बढ़ा और जाते ही नौवारिद के सर पर जोर से रिवॉल्वर का दस्ता मारा। उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए, फिर वो बेहोश हो गया। अभी मैंने उसे सही तौर पर देखा भी नहीं था कि छत पर से फायर की आवाज़ आई। तकरीबन 2 लम्हे में 3 फायर हुए और फिर सन्नाटा छा गया। मैं भागकर बाहर की जानिब लपका। दूसरा नौजवान बाउंड्री वॉल के पास लॉन में तड़प रहा था। पहली निगाह में ही अंदाज़ा नहीं हो पाया कि उसे कहाँ फायर लगा होगा। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, वो लॉन में बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। मैंने उसे देखा। वो अजनबी सा नौजवान था। पहले मैंने उसे कहीं नहीं देखा था। उसके फ़कत एक जगह फायर लगा था, बाकी 2 ज़ाया चले गए थे। खून काफ़ी फैला हुआ था जो उसकी गर्दन, बाजू और सीने पर था। पहली निगाह में पता नहीं चल रहा था कि गोली कहाँ लगी है। मैं उसके पास पहुँच गया और जैसे ही उसके पास पहुँचा, ऊपर से फायर हुआ और फिर मुसलसल फायर होते चले गए। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, सड़क से भी फायर होने लगे। मैं तब समझा कि बाहर सड़क पर कोई दुश्मन है जिन्हें माहम ने देख लिया है और उसने फायर करना शुरू कर दिए हैं। यही वक्त था जब अपने हवास पर काबू रखना बहुत ज़रूरी था। मैं खुद फ़ौरन गेट की तरफ बढ़ा और उसकी झिर्री में से बाहर का नज़ारा देखने की कोशिश की। बाहर एक मोटरसाइकिल और एक जीप थी जिसके इर्द गिर्द चंद लड़के थे और उनके पास असलहा था। मैं फ़ौरन ही पीछे हटा और ड्राइंग रूम में आ गया। सलीम वहाँ नहीं था और नौवारिद बेहोश पड़ा हुआ था। मैं बिजली किसी सरहद के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ा। वहाँ खिड़की से बाहर का मंजर बहुत वाज़े नज़र आ सकता था। मैंने दराज में से फाजिल राउंड निकाले और बाहर देखा। मेरे सामने सड़क पर जीप और मोटरसाइकिल ही था। कोई ज़ीरो दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने जीप के टायर में फायर मारा तो वो धमाके से फट गया, जिसके साथ ही 2 नौजवान लड़के बाहर की तरफ निकले। मैंने यके बाद दीगरे 2 फायर कर दिए। इसके साथ ही चीखें बुलंद होना शुरू हो गईं। माहम के पास शायद गोलियां ख़त्म हो गई थीं।
یا شاید اسے فائر لگ گیا تھا۔ یہ سوچتے ہی میں بری طرح چونک گیا۔ میں نے لمحے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے ماہم کے پاس جانا چاہیے۔ میری توقع کے مطابق سلیم ڈرائنگ روم میں تھا۔ میں نے جاتے ہی یہ باتیں اس سے کہہ دیں جو میں سوچ رہا تھا۔ وہ بڑے غور سے میری باتیں سنتا رہا، پھر بولا، سر جی، آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، میں بس آپ کے دوستوں کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ سیکیورٹی کے کئی لوگ میری فون کال کا منتظر ہیں۔ آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، وہ لوگ ابھی آ جائیں گے اور صبح چلے جائیں گے۔ اوکے، میں نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا اور اوپری منزل پر موجود ماہم کی طرف بڑھ گیا جو پوری طرح چوکس وہاں موجود تھی۔ اگلے دن کی صبح بڑی الجھی ہوئی تھی۔ میں رات گئے تک بہت کچھ سوچتا رہا تھا۔ میرے سوچنے کے 2 پہلو تھے، ایک اسد جسے شاید قربانی کا بکرا بنا کر کیمپس میں لیڈر کے طور پر کھڑا کیا جا رہا تھا، دوسرا پہلو ماہم تھی جو پل پر رنگ بدل کر میرے سامنے آ رہی تھی۔ میں اس کے کس رنگ پر بھروسہ کروں؟ میں ابھی تک اس الجھن میں تھا۔ ایک طرف کیمپس کا ماحول میری سوچوں سے بالکل مختلف ہوتا چلا جا رہا تھا، تو دوسری طرف ماہم کی شخصیت نئے نئے رنگوں سے میرے سامنے کھل رہی تھی۔ رات دیر تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ الجھی ہوئی شک زدہ سوچیں مجھے کسی بھی فیصلے پر ٹھہرنے نہیں دے رہی تھیں۔ تاہم ایک بات جو میری سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے حد درجہ محتاط رہنے کی ساتھ ساتھ ماحول کے مطابق فوری فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ عین ممکن ہے کہ میرے سارے فیصلے درست نہیں ہو سکتے، ان میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوں گی۔ میری ہی کوشش ہونی چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو سکے غلطی نہ ہو پائے، ورنہ یہ ممکن ہے کہ میں اپنے مقصد سے بہت دور جا پڑوں۔ میں ناشتہ کر کے اخبار پڑھ چکا تھا جو مجھے بالکل پھیکی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے خود پر غور کیا۔ یہ شک زدہ الجھی ہوئی سوچیں، مایوسی میں لپٹے ہوئے خیال، بے چینی کا احساس مجھ پر طاری کیوں ہے؟ کہیں میں قنوتی تو نہیں ہو گیا ہوں؟ ذرا سی دیر میں مجھ پر یہ انکشاف ہو گیا کہ میرا زخمی ہی میرے ان سارے احساسات اور خیالات کی وجہ ہے۔ میں بیکاروں سی زندگی گزارتے ہوئے اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ گیا ہوں۔ جب تک میں اس جمود بھری زندگی میں سے نہ نکلا میری حالت مزید خستہ ہوتی چلی جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی میں چونک گیا۔ میں نے سیل فون اٹھایا اور ماہم کے نمبر پش کر دیے۔ چند لمحوں بعد ہی اس سے رابطہ ہو گیا۔ بولو پارٹنر، کیسے یاد کیا؟ اس نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا آج کا پروگرام کیا ہے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھ لیا۔ کوئی ایسا خاص نہیں، بس کیمپس کا ایک چکر لگانا ہے، باقی جو آپ کہو وہی کر لیتے ہیں۔ اس نے خوشگوار لہجے میں بتایا تو میں نے کہا، پھر ایسے کرو، آ جاؤ، ہسپتال چلتے ہیں، تنویر سے بھی ملاتے ہیں اور میں بھی اپنا زخم دکھا لوں ڈاکٹر کو۔ یقین جانو بڑی بوریت ہو رہی ہے۔ آپ تیار ہو جاؤ، میں آ رہی ہوں، اس نے تیزی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں چند لمحے فون کی طرف دیکھتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ میں تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آیا تو ماہم وہاں موجود تھی اور جندوڑا چائے رکھ رہا تھا۔ وہ پہلی نگاہ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر آف وائٹ کام تھا، بالوں کو اس طرح سنوارا ہوا تھا کہ شفاف گردن بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ خاصی پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ جندوڑا چائے سرو کر کے واپس چلا گیا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ میری نگاہیں بھانپ کر بولی تو میں مسکرا دیا۔ تب میں نے بھی کافی حد تک شوق ہوتے ہوئے کہا، آج میں قائل ہو گیا کہ حسن اپنی کشش رکھتا ہے، وہ پرکشش حسن جس میں خوبصورت احساس بھی گھلے ہوں، اس کے لیے لوگ اپنا آپ کیوں قربان کر دیتے ہیں، یہ بھی مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ لگتا ہے آج بڑے رومانٹک ہو رہے ہو، وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ بندہ رومانوی بھی تو اس وقت ہوتا ہے جب رومانوی ہونے کی کوئی وجہ اس کے سامنے ہو۔ کیا تمہیں احساس نہیں کہ تم سراپا حسن ہو اور تمہارے قرب سے کوئی بھی رومانوی ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں کہا، اب مجھے بھی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، بوریت انسان کو رومانوی کر دیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہاں، کسی حد تک تم ٹھیک ہو، کیونکہ ایسے وقت میں خوبصورت ترین شے کے بارے میں سوچا جاتا ہے نا۔ میرے یوں کہنے پر وہ ذرا سی شرمائی، لیکن اگلے ہی لمحے بولی، اور عام دنوں میں وہ خوبصورت ترین شے کیا ہو جاتی ہے؟ اس کے لہجے میں طنز کی ہلکی سی کاٹ تھی۔
جسے نظر انداز کرتے ہوئے میں نے اس کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، ہائے، یہی تو المیہ ہے اس ماحول کا، اس معاشرے کا۔ یہ پریشانیوں کا بوجھ ہی انسان پر اتنا لاد دیتا ہے کہ حسن کی طرف دیکھنے کی نہ فرصت ہوتی ہے اور نہ سکت۔ کاش ہم زندگی کا لطف لینے کے لیے بے جا قدورتوں، حسد اور منافقت سے بچ سکتے، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میرے سوال کا جواب دینا نہیں چاہتے یا آپ کے پاس جواب ہے ہی نہیں۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بہت کچھ دل میں چھپائے ہوئے ہوں، مگر ہر بات اپنے وقت پر کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا اور چائے کا ایک گہرا سپ لے لیا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ وقت ہی نکل جائے اور بات نہ کہہ سکو۔ وہ اسی سنجیدگی سے بولی تو میں سنبھل گیا، وہ بات کو کسی دوسرے ٹریک پر لے جا رہی تھی، اس لیے میں چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، رخشندہ لوگوں کا دوبارہ فون نہیں آیا؟ کوئی رابطہ، کوئی نئی بات؟ تبھی وہ گہری سانس لے کر بولی، نہیں، بالکل سکون ہے۔ فرخ کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی، اور ایسا سکون خوف زدہ کر دینے والا ہوتا ہے۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا تو وہ مجھے ایک مختلف سی مہم لگی۔ میں خاموش رہا تو یہ خاموشی چائے کا ایک آخری سپ لینے تک رہی۔ میں نے جندڑوں کا بلا کر جانے کا کہا اور باہر آ گیا۔ میرے پیچھے ہی ماہم آ گئی، اس نے گاڑی باہر ہی کھڑی کی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ہسپتال کے لیے چل دیے۔ تنویر گوپانگ تیزی سے بہتر ہو رہا تھا۔ میں اور ماہم جب اس کے پاس پہنچے تو فریش لگ رہا تھا، شاید کچھ دیر پہلے ہی اس نے منہ ہاتھ دھویا تھا، کیونکہ اس کی مونچھیں بہت چمکیلی لگ رہی تھیں۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ علیق سلیق کے بعد جب ہم اس کے پاس بیٹھ گئے تو اس کے پاس خدمتگار تھا۔ وہ فوری سوڈے کی بوتلیں کھول کر لے آیا۔ اس نے بوتلیں رکھیں اور فوراً ہی باہر چلا گیا۔ یقیناً وہ ہماری باتوں میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سناؤ، کوئی نئی تازہ؟ دل لگا ہوا ہے تمہارا یہاں پر؟ میں نے تنویر کے چہرے پر دیکھتے ہوئے ہلکی سی آنکھ دبا کر کہا۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا، اس لیے ہلکی سی خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، دل تو لگانا ہی ہے نا یہاں، بس چند دن مزید لگیں گے، پھر میں گھر چلا جاؤں گا۔ تمہارا تو زخم ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ ہاں، ابھی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، زخم بالکل ٹھیک ہے، بس یہی آخری پٹی ہے، 2-4 دن ڈرائیونگ وغیرہ سے بچنے کا کہا ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ میں نے اسے تفصیل سے بتا دیا تو وہ دلچسپی سے بولا، سناؤ، کیمپس کا کیا حال ہے؟ سنا ہے کوئی نئی گیم شروع ہو گئی ہے۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔